السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10 جولائی 2020 مسلمانوں کے لیے پچھلے 100 سالوں میں ایک بڑا ہی یادگار دن کے طور پہ منایا جائے گا، یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس دن آیا صوفیہ جو استنبول کے اندر ایک چرچ تھا جس کو سلطان محمد فاتح نے 1453 میں استنبول کی فتح کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اس کو دوبارہ مسجد کے طور پہ بحال کر دیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ 537 عیسوی میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے یہ چرچ بنایا گیا تھا، اور یہ تقریباً 1453 تک مختلف ادوار میں بیزنٹائن امپائر میں بھی ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، پھر گریک امپائر میں بھی ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ یہ ایک ایسا کیتھیڈرل ہے جو تمام عیسائیوں کے کسی بھی مسلک کے عیسائی ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چونکہ استنبول بہت ساری سلطنتوں کا کیپٹل رہا، تو اس حوالہ سے آیا صوفیہ کو ایک بہت اہمیت حاصل تھی۔ جیسے آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویٹیکن ہے، اس طرح کی اہمیت حاصل تھی عیسائی دنیا کے اندر، اور عیسائیوں کی تمام سیاست آیا صوفیہ سے ہوا کرتی تھی۔ تو سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس نے جب اس کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا، تو یہ تقریباً 1935 تک یہ مسجد رہا۔ پھر اتاتورک کا جب شدید نیشنلزم اور سیکولرزم آیا تو 1935 میں اتاتورک کیبنٹ نے اس کو ایک فیصلہ کر کے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس کو جو یونیسکو ہے یا اقوام متحدہ کی ورلڈ ہیریٹیج آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت سے لے کے یہ تقریباً 86 سال ہو گئے ہیں اب تک یہ میوزیم تھا۔ اس دوران بہت جو اسلامسٹ لوگ تھے جو اسلام لانا چاہتے تھے ترکی کے اندر، واپس ریوائول اسلام کا چاہتے تھے، انہوں نے بہت کوششیں کی کہ اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا جائے، مگر ناکامی ہوتی رہی ہمیشہ۔ جب طیب اردوان 2010 میں انہوں نے الیکشن جیتا تو اس کے بعد کافی لوگوں کی امیدیں جاگ گئیں، کیونکہ طیب اردوان کا جو ایجنڈا ہے یہ پورا وہ اسلامائزیشن کا ہے ترکی کے اندر، خفیہ ایجنڈا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ طیب اردوان نے 10 سال کے اندر 17,000 مسجدیں تعمیر کی ہیں سرکاری خزانے سے ترکی کے اندر۔ اٹس اے ویری بگ فگر۔ طیب اردوان کے آنے سے پہلے وہاں پہ مساجد کی تعداد 76,000 تھی، اب وہاں پہ مساجد کی تعداد 93,000 ہو چکی ہے۔ اور پھر طیب اردوان نے ایک بڑی عظیم مسجد کی بنیاد رکھی ہے اسی سال 2020 میں فیبرری میں، جو باسفورس جو بندرگاہ ہے اس کے کنارے پر۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ اس کے مینار دنیا کی کسی بھی مسجد سے سب سے بلند ترین مینار ہوں گے، تاکہ یہ باسفورس سے ہر جگہ سے دیکھی جا سکے۔ تو طیب اردوان کا یہ پورا جو سینیریو ہے اور یہ پوری محنت ہے یہ بالکل اسی طرف جا رہی تھی کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں آیا صوفیہ عیسائی دنیا کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ یونانیوں کے ہاں۔ یونانیوں نے لندن میں ایک چرچ بنایا 1879 میں، اس کا نام بھی انہوں نے آیا صوفیہ رکھا۔ پھر اب یونان میں ایک بہت بڑا فٹ بال اسٹیڈیم بن رہا ہے جو 2021 میں کھولا جائے گا، اس کا نام بھی آیا صوفیہ فٹ بال اسٹیڈیم ہے۔ تو ناظرین، 2007 میں امریکن گریک پولیٹیشین کرس پیرو نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا فری آگیا صوفیہ، یعنی انہوں نے پوری عیسائی دنیا میں یہ کیمپین چلائی کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ ہم چرچ بنا دیں۔ 2013 میں ترکی میں دوبارہ کیمپین چلیں اسلامسٹ لوگوں کی طرف سے کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا جائے۔ 2015 میں پوپ فرانسس کے بیان کے جواب میں جو گرینڈ مفتی استنبول تھے انہوں نے کہا کہ اب آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر کھولنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ مئی 2017 میں اناطولیہ یوتھ آرگنائزیشن نے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا آیا صوفیہ کے باہر، اور وہاں پہ فجر کی نماز اس کے باہر باجماعت ادا کی گئی،
اور انہوں نے نعرے لگائے بلکہ اذانیں دیں کہ آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پہ بحال کر دیا جائے۔ جون 2017 میں جو طیب اردوان کے انڈر جو ریلیجیس افیئرز کی منسٹری ہے، انہوں نے ایک پروگرام رکھا آیا صوفیہ میں، جس کے تحت قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، وہاں پہ نماز ادا کی گئی، لیلۃ القدر تھی وہاں پہ، اور اس کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ براڈ کاسٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد پورے یورپ سے بڑا شدید ریئیکشن آیا تھا۔ مارچ 2018 میں طیب اردوان نے فرسٹ ٹائم آفیشلی یہ کہا کہ ہم آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، یعنی فرسٹ ٹائم طیب اردوان نے یہ الفاظ کہے، اور انہوں نے ایک پروگرام رکھا آیا صوفیہ کے اندر جس میں قرآن پاک کی تلاوت طیب اردوان نے خود کی، اور اصال ثواب کا پروگرام رکھا، اور وہ اصال ثواب کا پروگرام انہوں نے رکھا تھا سلطان محمد فاتح اور ان کا پورا لشکر جنہوں نے استنبول کی فتح کی اور پھر آیا صوفیہ کو مسجد بنایا، تو ان کے اصال ثواب کی ایک محفل رکھی طیب اردوان نے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، اور اردوان نے خود قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اس میں، اور اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب ہم اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کریں گے۔ تو ناظرین، یہ جو انہوں نے کیس یہ بنایا کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا استنبول کو، تو اس کے بعد آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت تھا، تو جس کے تحت انہوں نے اس کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اور جب یہ اتاتورک کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے میوزیم بنایا جائے، تو ایک این جی او کی طرف سے یہ کیس عدالت میں ڈالا گیا کہ اس فیصلہ کو ان لافل یا غیر قانونی فیصلہ قرار دیا جائے اتاتورک کا، اور اس کو مسجد بحال کر دیا جائے، مگر ترکی کی عدالت نے اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو کنٹینیو رکھا ایز اے میوزیم۔ 2019 میں طیب اردوان نے دوبارہ اسپیچ میں یہ کہا کہ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنا ایک تاریخی غلطی تھی اتاتورک کی۔ مئی 2020 میں اردوان نے اور اس کی کابینہ نے بلکہ ایز اے نیشنل ڈے کے طور پہ استنبول کی فتح کی 567ویں اینیورسری منائی گئی، جس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کی گئی، اور اس میں پھر اردوان نے یہی بات کی کہ آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ یہ پورا فیسٹیول آرگنائز کرنے کا گریس نے اور یورپی یونین نے بہت زیادہ سخت ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے اور اس طرح کے تہوار منانا عیسائی دنیا کی سالمیت پر ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ 10 جولائی 2020 کا دن آیا جس میں کونسل آف جو اسٹیٹ ہے، جو پوری ترکی کی جو مین کونسل ہے ریلیجیس افیئرز کی، انہوں نے اس اتاتورک کے اس فیصلے کو ان لافل قرار دیا، غیر قانونی قرار دیا، کیونکہ یہ سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت تھی، ریاست کی ملکیت نہیں تھی، جس وجہ سے انہوں نے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا، اور اردوان نے اس ایگریمنٹ پہ اس ڈیڈ پر، جو مسجد کی ڈیڈ پر سائن کیے، اور پورا اس کو پھر دنیا کے سامنے اناؤنس کر دیا گیا کہ یہ مسجد آج سے یہ مسجد ہے۔ ساتھ ہی اردوان نے یہ بھی کہا کہ یہ وزیٹرز کے لیے کھلی رہے گی، اسی طرح ہی عیسائی وزیٹرز کے لیے بھی۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ایک بہت بڑا تاریخی ڈیسیژن تھا۔ تقریباً 3.5 ملین وزٹرز ہر سال آیا صوفیہ آتے ہیں وزٹ کرنے، اور ان میں اکثریت عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ بہت اہم چرچ تھا تاریخی حوالہ سے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ترکی کی معیشت کو یا سیاحت کے شعبے کو وہ ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے، مگر اردوان نے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ اردوان کو یونیسکو، جو اقوام متحدہ کی سیاحت کا ورلڈ ہیریٹیج کا جو شعبہ ہے، ان کی طرف سے بھی تھریٹ تھا کہ یہ ان کے ساتھ رجسٹر ہے۔ اردوان نے ان سے پرمیشن نہیں لی۔ اب جب کل اس کا فیصلہ ہو گیا تو یونیسکو نے خود دوبارہ اردوان اور ٹرکش گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ڈیسیژن کو ریویو کریں، کیونکہ یہ ورلڈ ہیریٹیج آرگنائزیشن کے انڈر یہ آیا صوفیہ کی بلڈنگ آتی ہے۔ تو
تو بہرحال ترکی کی طرف سے ابھی اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ رشیا نے سخت رسپانس دیا ہے، امریکہ نے بہت سخت رسپانس دیا ہے، یورپی یونین کے سفیر نے بہت سخت رسپانس دیا ہے، جرمنی کی پرائم منسٹر نے بہت سخت رسپانس دیا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں بظاہر یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ بھئی یورپ اور ہر جگہ مذہبی آزادی حاصل ہے سب کو، مسلمانوں کی مساجد بنی ہوئی ہیں، سب آزادی ہے۔ تو اگر اتنی آزادی ہے، آپ اتنے آزاد خیال ہیں، تو ترکی کے اندر مسجد کی بحالی جو استنبول کی فتح سے لے کے مسلمانوں کی ملکیت تھی آج تک، اس کو اگر بحال کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ان کے دوغلے رویے ناظرین سمجھنے والے ہیں۔ ویسے یہ مسجد بنانے دیں گے، مگر اگر کسی ملک میں اسلام کی بالادستی قائم ہو رہی ہے، اسلامائزیشن ہو رہی ہے، وہاں پر سیکولرزم یا نیشنلزم ختم ہو رہا ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ایک مسجد بھی یہ پھر برداشت نہیں کرتے، چاہے وہاں نمازی کوئی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت مبارک دن تھا، سب مسلمانوں کو، اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ نیکسٹ فرائیڈے جو 24 جولائی ہے، وہاں پہ جمعہ نماز باقاعدہ ادا کی جائے گی اور مکمل عام مساجد کی طرح اس کو کھول دیا جائے گا عوام کے لیے۔ اب وہاں پر کوئی سیاحت یا ٹکٹ نہیں ہوگی، اب لوگ صرف باوضو وہاں جائیں گے اور نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم مندر بنا رہے ہیں، ہم گردوارے بنا رہے ہیں، اور اردوان جو یورپ کے اندر بیٹھا ہے، یورپ کے کنارے بیٹھا ہے، جس کو سب سے بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے، اس نے ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر 17,000 مساجد بنا دیں۔ پھر اس تاریخی مسجد کو جو 86 سال تک میوزیم تھا، اس کو دوبارہ اس نے بحال کر دیا، اور آگے بھی وہ مساجد بنانے جا رہا ہے، جیسے باسفورس کے کنارے ایک دنیا کی بہت بڑی مسجد بنانے جا رہا ہے وہ۔ تو یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ کی ترجیحات اسلام ہوتی ہیں تو آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر آپ اپنے کارڈ صحیح طریقے سے پلے کرتے ہیں۔ اس نے امیر المومنین بننے کی کوشش نہیں کی، اس نے سادہ سی بات کی ہے کہ ترکی مسلمان اکثریتی ملک ہے، اور جب مسلمان اکثریت میں ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کی وہ مسجد کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ سلطان محمد فاتح کی ملکیت ہے، تو یہ فیصلہ غیر قانونی تھا اتا ترک گورنمنٹ کا۔ تو اس نے سادہ جمہوری کارڈ کھیلے ہیں، اس نے کوئی اتنا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین بن گیا ہوں لہٰذا اس مسجد کو کھول دیا جائے، نہیں تو میں جنگ مسلط کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ بھی پاکستانی جو ہمارے حکمران ہیں، یہ جمہوری کارڈ کیوں نہیں کھولتے؟ کہ صرف وجہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات میں اسلام نہیں ہے، ان کی ترجیحات ہیں جی یہ انڈیا کو خوش کرنے پہ لگے ہیں، گردوارے بنا رہے ہیں، مندر بنا رہے ہیں۔ بھائی جب پاکستان اکثریتی ملک ہے، مسلمان اکثریتی ملک ہے، آپ ریفرنڈم کروا لیں ایسے فیصلوں پر، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ یا تو آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، یا آپ مسلمانوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اسلامی ریاست کا نعرہ دے کر یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، مگر آپ اصل میں کام کر رہے ہیں سیکولرزم کی طرف، نیشنلزم اور سیکولرزم کو اوپر لے آ رہے ہیں، اسلام کو نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ آخر میں ناظرین میں وہ اشعار پڑھوں گا جو عثمان یکسل جو اسلامسٹ پوئٹ تھے ترکی میں، جن کو سزائے موت دے دی گئی 1983 میں، ان کے جو اشعار طیب اردوان نے پڑھے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ اصل میں پورے یورپ کو میسج دے رہا ہے، پورے عالم اسلام کو میسج دے رہا ہے۔ تو طیب اردوان نے یہ بڑے سلیکٹڈ اشعار پڑھے ہیں، اور اس پوئٹ کے پڑھے ہیں جو شدید ترین اسلامسٹ پوئٹ تھا سیکولر ترکی کے اندر۔ تو اس کی چند لائنیں میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، پھر آپ اس پر غور کرنا کہ وہ طیب اردوان نے کیوں سلیکٹ کیے، کیوں پڑھے، اور وہ پوری اسلامی دنیا کو اور کرسچن ورلڈ کو اور نان اسلامک ورلڈ کو کیا میسج دینا چاہ رہا تھا۔ آیا صوفیہ اے محتشم عبادت کا تو فکر نہ کر، فاتح کی اولاد بہت جلد تمام بتوں کو الٹ دے گی اور تجھے مسجد میں تبدیل کر دے گی۔ فاتح کی اولاد سے مراد سلطان محمد فاتح کا ذکر ہے۔ آنسوؤں سے وضو کیے ہوئے سجدے کیے جائیں گے، تہلیل اور تکبیر کی صدائیں تیرے خالی گنبدوں کو دوبارہ بھر دیں گی، فنکار اس کی داستانیں بنائیں گے، اذانیں اس کا اعلان کریں گی، خاموش اور لاوارث میناروں سے اذان کی اٹھتی آوازیں دوبارہ فضا میں گونجیں گی، پر مسرت لشکارے دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چمکیں گے، ساری دنیا
فاتح کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھے گی۔ یہ ہوگا آیا صوفیہ، یہ ہوگا آیا صوفیہ، دوسری بار فتح، موت کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ یہ دن قریب ہے، بلکہ کل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ الحمدللہ اس کل کو اب ہم نے پا لیا ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں اس نے کیا اردوان نے اشعار پڑھے اس عظیم شاعر کے، اور بڑھ کے چن کے پڑھے، دنیا کو ایک میسیج دیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، اور امت مسلمہ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے بتوں کو گرانے والی عبادت گاہ کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، اور عرب دنیا اور پاکستان ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک ایک لفظ غور کرنے والا ہے۔ طیب اردوان کے اوپر پہلے بھی یہ الزام ہے کہ یہ خفیہ ایجنڈا کے طور پر اسلام کو تخت پر لا رہا ہے ترکی کے اندر۔ ترکی میں سیکولر لوگوں اور جو اس کی اپوزیشن ہے ان کی طرف سے یہ ہمیشہ سے الزام لگتا رہا ہے کہ اردوان اسلامی خفیہ ایجنڈے پر ہے، اور الحمدللہ وہ بالکل اسی ایجنڈے پر ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اب اس ایجنڈے پر آ جانا چاہیے۔ اتفاق قائم کریں، امت کے اندر اتحاد قائم کریں، اور اردوان کے لیے جو 2024 کا جو سال ہے وہ بہت اہم ہے، ترکی کی حمایت کریں تمام مسلمان حکمران، عوام تو ترکی کے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح۔ جزاک اللہ۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔